الحمد لله ذي الجلالة والصلاة والسلام على صاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل. سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. علماء کرام کا بیان ہو رہا ہے. ابھی آپ نے کئی تقریریں بہترین سماعت فرمائیں اور ابھی علماء کرام کا جمع غفیر ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ہندوستان کا دل و دماغ یہاں موجود ہے. آپ حضرات اطمینان رکھیں. آگے بڑھوں. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ نہ بولوں؟ سب لوگ چاہ رہے ہیں بولیں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم. آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس کو کئی نسبتیں حاصل ہیں. ربیع الاول شریف کا مبارک مقدس مہینہ، میرے آقا کی آمد کا مہینہ. اس آقا کی آمد ہو رہی ہے، اس مولا کی آمد ہو رہی ہے، اس داتا کی آمد ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ انبیاء نے جواب دیا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آقا کی آمد ہے جن کے صدقے میں ساری کائنات چمک رہی ہے. سبحان اللہ بے شک. ساری کائنات دمک رہی ہے بے شک. اس مبارک مہینے میں جلوہ گری ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور اس مبارک مہینے میں مشن اہل بیت ہے. سبحان اللہ. مشن اہل بیت سبحان اللہ کے نام سے اس جلسے کا اہتمام کیا. بطفیل شیر ہندوستان. کچھ جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آیا، کہتے ہیں مشن اہل بیت شیر ہندوستان کے طفیل. ابے عقل کا اندھا تجھے یہ نہیں معلوم کہ تمہیں ہمیں ایمان ملا تو شیر ہندوستان کے طفیل، ہمیں جو ہے اہل
بیت کی محبت ملی، شہر ہندوستان کے طفیل ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت ملا، شہر ہندوستان کے طفیل مولوی بہت تھے، پیر بہت تھے، مدرسے بہت تھے، خانقاہیں بہت تھی، ادارے بہت تھے، جلسے بہت ہو رہے تھے، مگر اٹھاؤ تاریخ، شہر ہندوستان کی تاریخ اٹھاؤ، اگر نبی کی محبت کا جام پلایا ہے تو شہر ہندوستان نے اہل بیت کی محبت کا جام پلایا ہے، تو شہر ہندوستان نے صحابہ کی عظمت بتائی ہے، تو شہر ہندوستان نے اولیاء کا مقام بتایا ہے، تو شہر ہندوستان نے نبی کے دشمنوں کا رد کیا ہے، تو شہر ہندوستان نے گستاخ صحابہ کا رد کیا ہے، تو شہر ہندوستان نے دشمنان اہل بیت کا رد کیا ہے، تو شہر ہندوستان نے غوث اعظم کو مدنی منا لکھنے والوں کا رد کیا ہے، تو شہر ہندوستان نے اور وہ SDI والا نبی کے بارے میں جب کہتا ہے کہ وہ جوتیاں بھی ٹاک لیا کرتے تھے، ایسے خبیث کا رد کیا ہے، تو شہر ہندوستان نے منہاجیت کا رد کیا ہے، تو شہر ہندوستان نے تطہیریت کو ننگا کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد حضور، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد شہر ہندوستان، آمد شہر ہندوستان، آفت جانے وہابیت، آفت جانے صلح کلیت۔ یہ کرم ہے شہر ہندوستان کا، یہ احسان ہے شہر ہندوستان کا، یہ احسان ہے شہر ہندوستان کا۔ یہ حسینی زلزلہ کیا ہے؟ یہ حسینی زلزلہ کیا ہے؟ جب ناصبیت ادھر ادھر سے سر اٹھانے لگی، جب ناصبیت ادھر ادھر سے منہ مارنے لگی، تو شہر ہندوستان کا شہزادہ اٹھا۔ حضرات بیٹھ جائیں، دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی گانے حضور مظہر اعلیٰ حضرت، یعنی شہزادے حضور معصوم ملت اور شہزادے حضور ناصر ملت کی جلوہ گری ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور ابھی شہزاد گانے شیر ہندوستان کی آمد باقی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور سرکار شیر ہندوستان کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ لہذا آپ حضرات ایک بات کا خیال رکھیں، محبت، عقیدت، الفت، عشق سب اپنی جگہ، مگر ماحول خراب نہ کریں۔ اطمینان و سکون کے ساتھ حضرت جب بھی تشریف لائیں تو آنے دیں۔ اب بیٹھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، اور ان میں بھی ہم حشمتیوں کا جہاں پروگرام ہوتا ہے ہم مجمع دیکھ کر کے نہیں بولتے ہیں، ہمارے آقاؤں نے ہمیں مجمع نہیں دکھایا، اور نہ ہم خوشی کی محفل نہ غم کی محفل دیکھتے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں حسینی زلزلہ لانا ہے، یعنی حسین پاک کا پیغام پہنچانا ہے۔ مجمع 1 لاکھ کا ہوگا تو وہی حسینی پیغام ہوگا، کمرے کی محفل ہوگی تو وہی حسینی پیغام ہوگا، بچے کی پیدائش کا موقع ہوگا تو وہی حسینی پیغام ہوگا، جنازہ ہوگا تو وہی حسینی پیغام ہوگا۔ لوگوں کو کسی طرح سے سکون نہیں، اگر مجمع زیادہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں مجمع سے کیا ہوتا ہے، ہم کمرے میں بولیں تو لوگ کہتے ہیں کمرے میں بول رہے ہیں، اگر جو ہے ولادت کے موقع پہ بولے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اگر جنازے میں تقریر ہو تو کہتے ہیں یہ کیا شروع کر دیا ہے، اور اگر ہم مائک ہاتھ میں لے کے بولے تو کہتے ہیں ڈنڈا نہیں ہے، اور جب ڈنڈے کے لے کر کے بولے تو کچھ اور خیال آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سنو، کبھی ہم ڈنڈا لے کے آتے ہیں، کبھی ڈنڈا کہیں رکھ کر کے آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ بولنے سے پہلے کسی کی بولتی بند کرنی ہے تو ڈنڈا وہیں آ کر کے پھر آتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور کبھی ڈنڈا دکھا کر کے کہ بولو گے تو ڈنڈا ہے، بچ کے رہنا، اور حشمتی ڈنڈا ہے، اور یہ حشمتی ڈنڈا دراصل حسینی جھنڈا ہے۔ اس لیے
اس لیے شیر ہندوستان کے غلاموں سے الجھو نہیں، سبحان اللہ، معصوم ملت اور ناصر ملت، مشہود ملت اور مشاہد ملت کے غلاموں سے الجھو نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے نے نہ اپنوں کی فکر کی ہے، نہ بیگانوں کی فکر کی ہے، نہ ہواؤں کو دیکھا ہے، نہ فضاؤں کو دیکھا ہے، نہ حالات کو دیکھا ہے، نہ مصیبتوں کو دیکھا ہے، نہ پریشانیوں کو دیکھا ہے، نہ اپنا شہر نہ غیروں کا شہر۔ جب ضرورت پڑی ہے تو ندوہ کے سامنے ندویوں کا رد کیا ہے، جب ضرورت پڑی ہے دیوبندی مدرسوں کے سامنے رد وہابیہ کیا گیا ہے۔ سن لو، تم آج سیکھ کر کے شیر ہندوستان کی تقریر سے سیکھ کر کے رد وہابیہ کرتے ہوگے۔ شیر ہندوستان وہ ہے جنہوں نے وہابیت کا جنازہ پہلے ہی نکال کر کے دنیا کو بتا دیا ہے۔ ہم وہ رضا کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، شہر شہر گلی گلی مصطفیٰ کے نور عین، سنیوں کی شان، سنیوں کی شان، سنیت کا کام کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ آئے کہنے لگے فلاں صاحب گالی بکتے ہیں، فلاں صاحب گالی بکتے ہیں، یہ ان شہزادگان کو کچھ بول دیجئے۔ تو ہم نے کہا یہ وہ اللہ والے ہیں کہ اپنوں کو بھی کھلاتے ہیں، غیروں کا بھی پیٹ بھرتے ہیں۔ اب کسی کو کہ پیٹ بھر رہا ہے گالی بکنے سے، چندہ کر رہا ہے گالی بک کر کے، تو اسے وہ گالی سے چند کھانا مبارک ہو، اور ہمیں صدقہ کربلا والوں سے مل رہا ہے۔ ہم حسینیت کا نعرہ لگا کر کے یہ بتا رہے ہیں ہم تمہارے ابا کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو حسین پاک کے محتاج۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیے سنیے سنیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات اور سنیے، یہ تیور جو اعلیٰ حضرت نے دیا تھا، جو اعلیٰ حضرت نے تیور دیا تھا مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، یہ تیور آپ کو کہاں ملتا ہے؟ شیر ہندوستان کے حشمتیہ میں جو تیور اعلیٰ حضرت نے دیا تھا، پھیر دیجئے پنجائے دیوے، یہ تیور کہاں ملتا ہے؟ خانقاہ حشمتیہ میں جو تیور دیا تھا خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ تیور کہاں ملتا ہے؟ یہ سبب کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ پیغام کہاں ملتا ہے؟ خانقاہ حشمتیہ میں۔ یہ جو تیور ہے، یہ جو تیور ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ کروں مدح اہل تولدہ، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ یہ تیور کہاں ملتا ہے؟ خانقاہ حشمتیہ میں ملتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا، وہاں اعلیٰ حضرت کا چوتا چلتا رہا، وہابیت پر، دیوبندیت پر، رافضیت پر، قادیانیت پر، ناصبیت پر، خارجیت پر، اور صلح کلیت پر، ندویت پر، خلافت کمیٹی پر یہ جوتا اعلیٰ حضرت مارتے رہے، جوتا مارتے رہے، جوتا مارتے رہے، وہابیت کا سرگنگا کرتے رہے۔ بتاتے کسی نے کہا نا کہ یہ دشمن سرکار گنجے ہو گئے جب رضا کا پڑا جوتا شریف۔ اعلیٰ حضرت جوتا چلاتے رہے، اب اعلیٰ حضرت کے بعد یہ جوتا کون چلائے گا؟ تو سارے لوگ اعلیٰ حضرت کے تبرکات میں سے کوئی جبہ شریف لے گیا، کوئی ٹوپی شریف لے گیا، کوئی اور تبرک لے گیا۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہمیں تو جوتا چلانا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں تو جوتا چلانا ہے، جوتا چلانا ہے وہابیوں پر، آتنکوادیوں پر، دہشت گرد، ملک کے غداروں پر،
تقسیم کرنے کی جو بات کرے گا جوتا مظہر اعلیٰ حضرت کا ہوگا، جو جنہ کا ساتھ دینے کی بات کرے گا جوتا مظہر اعلیٰ حضرت چلائیں گے، جو وہابیت کو ساتھ دے گا جوتا مظہر اعلیٰ حضرت چلائیں گے، لیگ کی حمایت کرے گا جوتا مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہمیں جوتا چلانا ہے، اعلیٰ حضرت اپنا جوتا دے دیجئے، وہ اعلیٰ حضرت کا مبارک جوتا اگر کہیں ہے تو وہ خانقاہ حشمتیہ میں ہے۔ اور مظہر اعلیٰ حضرت دے کے گئے اپنے شہزادوں کو، سبحان اللہ، نبیرگان کو، چلاتے رہو۔ وہابیت کا فتنہ اٹھے مارو جوتا، دیوبندیت کا فتنہ اٹھے مارو جوتا، قادیانیت کا فتنہ اٹھے مارو جوتا، رافضیت کا فتنہ اٹھے مارو جوتا، ناصبیت کا فتنہ اٹھے مارو جوتا، صلح کلیت کا فتنہ آئے مارو جوتا، صحابہ کو خاطی کہا جائے مارو جوتا، غوث اعظم کو مدنی منا کہا جائے مارو جوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کا کام کاج کرنے والا بتایا جائے مارو جوتا، نبی کو بے بس کہا جائے بے بس کہنے والوں کو مارو جوتا، اتنا مارو کہ بے بس ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اٹھاؤ تاریخ، اعلیٰ حضرت کے مظہر، حضور سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار شیر ہندوستان کی سبحان اللہ ولادت کی تاریخ ہے 18 ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ 18 ربیع الاول شریف کی مقدس تاریخ ہے، جس دن شیر ہندوستان کی آمد ہو رہی ہے۔ اور شیر ہندوستان کے والد ماجد کی ذات کو دیکھو، انہوں نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آج گورنمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں وہابی آتنکواد ہے، دیوبندیت میں آتنکواد ہے، آج جو ہے پرشاسن کے لوگ بتا رہے ہیں آتنکواد وہابیت میں ہے، تبلیغی جماعت میں ہے، جماعت اسلامی میں ہے۔ مظہر اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ آتنکوادی جماعت ہے۔ ہم امن و شانتی والے ہیں، ہمارے دادا پیر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے پہلے فتویٰ دے دیا ہے کہ قانون کے خلاف کبھی قدم نہ اٹھانا۔ ہمارے مظہر اعلیٰ حضرت دادا پیر نے پہلے ہی پیغام دیا ہے، یہ کالی جھنڈی نہ نکالنا، یہ کالے بلے نہ لگانا۔ ہمارے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے احتجاج اور دھرنا کے خلاف پہلے ہی فتویٰ دے دیا ہے، اس پر مہر محدث اعظم ہند کی بھی ہے، اجمل العلماء کی بھی ہے، مارہرہ شریف کے بزرگوں نے بھی تائید کی ہے۔ یعنی ہمیں امن و سکون کا پیغام دیا ہے، ہم دھرنا دینے والے نہیں، ہم احتجاج کرنے والے نہیں، ملک کا ماحول خراب کرنے والے نہیں، ملک میں دہشت پھیلانے والے نہیں، بلکہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنا جلسہ بھی کرتے ہیں، اپنا جلوس بھی نکالتے ہیں اور اپنی محفل بھی سجاتے ہیں، اپنا سارا کام ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کرتے ہیں۔ ہمارے سرکار پیر و مرشد ہیں، شیر ہندوستان ہے۔ ابھی بمبئی جا رہا تھا میں تو شیر ہندوستان نے فرمایا بیٹا جتنی دیر کی پرمیشن ہو اس سے 5 منٹ پہلے ہی تقریر ختم کر دینا۔ ہم لوگوں کو بیجا الزام میں پھنسواتے نہیں ہیں، بے شک لوگ اور ہوں گے جی وہابیوں کے ساتھ کھائیں جی اور پھر کسی اور کے خلاف دھرنا دیں، دیوبندیوں کے ساتھ کھائیں اور ادھر ادھر جا کر کے دھرنا دیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت ہندوستان کے بٹوارے کے مخالف رہے اور ہندوستان بھر سے ان آتنکواد وہابیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، منہ توڑ جواب دینے کے لیے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کبھی اس وقت رنگون جا رہے ہیں، برما جا رہے ہیں، ملتان میں جا کر کے مناظرہ کر رہے ہیں، لاہور میں دیوبندیت سے مناظرہ کر رہے ہیں، ہندوستان کے اندر آپ کے اسی قریب میں سورت کے اندر مناظرہ فرما رہے ہیں، نوساری میں مناظرہ کر رہے ہیں، رامدیر میں مناظرہ کر رہے ہیں، پادرا میں مناظرہ کر رہے ہیں، بڑودا میں مناظرہ کر رہے ہیں، جام نگر میں مناظرہ کر رہے ہیں، اور آپ کے اسی قریب میں ممبئی مہاراشٹر میں مالیگاؤں میں مناظرہ کر رہے ہیں، بمبئی کے اندر مناظرہ کر رہے ہیں۔ مظہر اعلیٰ حضرت یہ یو پی کی سرزمین ہو تو وہاں جگہ جگہ، چاہے وہ بھاؤپور کی سرزمین ہو، چاہے وہ دھنکر پور کی سرزمین ہو، چاہے وہ پکورا کی سرزمین ہو، چاہے وہ بسٹیلا کی زمین ہو، چاہے وہ جو ہے اگری کی سرزمین ہو، چاہے وہ اعظم گڑھ کی سرزمین ہو،
چاہے وہ جو ہے بستی کی سرزمین ہو، گونڈا کی سرزمین ہو، چاہے آگ لکھنؤ کی سرزمین ہو، چاہے بریلی شریف کی سرزمین ہو، چاہے چندوسی کی سرزمین ہو، مراد آباد کی سرزمین ہو، آگے پڑھیے، آگے جانے کے بعد چاہے گیا کی سرزمین ہو، چاہے کلکتہ کی سرزمین ہو، اور اس طریقے سے ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ وہابیت کا خاتمہ فرمایا ہے، وہابیت کو ننگا کیا ہے اور دنیا والوں کو پیغام دیا ہے اپنے ملک کے بھی وفادار رہو اور اپنے دین کے بھی بے شک سبحان اللہ۔ زیادہ وقت نہیں ہے، لمبی تقریر کرنے کا وقت نہیں۔ آج ادھر ادھر سے ناسبیت نے سر اٹھانا شروع کیا، ادھر ادھر سے لوگوں نے اہل بیت کی شان میں بے ادبیاں کرنا شروع کی، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ خانقاہ حشمتیہ کے شہزادے اٹھے بے شک، اور ان حضرات نے بتایا اے ناسبی کیڑے پیدا کرنے والوں، اے ناسبیت کی بیماری لے کر کے آنے والوں، اے پاکستانی تنظیم کی حمایت کرنے والوں، اے پاکستانی جلالی کی حمایت میں آنے والوں، اس کی حمایت میں لیٹر جاری کرنے والوں، سنو ہم پکے ہندوستانی ہیں، کسی پاکستانی غدار کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہندوستان میں رہے پاکستانیوں کے گن گائے، ہندوستان میں رہے پاکستانی تنظیم کا ساتھ دے، ہندوستان میں رہے پاکستانی جلالی کی حمایت کرے، ہم ایسوں کا ساتھ نہ دے۔ اور یہ مشن کربلا میں تھا، یہ مشن بغداد میں تھا، یہ مشن اجمیر میں تھا، یہ مشن کلیر میں تھا، یہ مشن کچھوچا میں تھا، یہ مشن دیوا شریف میں تھا، یہی مشن اعلیٰ حضرت نے دیا، اور یہی مشن پیلی بھی شریف میں۔ بے شک۔ اور ایک بات، آخری بات، سوچا تو بہت کچھ تھا مگر حضرت کی آمد پر ایک بات سن لیجیے، حقانیت کی پہچان سنیے۔ ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں، کربلا شریف کی جنگ ہونے والی تھی، کربلا شریف کی جنگ ہونے والی تھی، یزیدیت کی طرف معاملہ کیا تھا؟ شمر تم بھی آ جاؤ، ابن زیاد تم بھی آ جاؤ، ابن سعد تم بھی آ جاؤ، ارزق تم بھی آ جاؤ، شام کے پہلوان تم بھی آ جاؤ، مصر کے پہلوان تم بھی آ جاؤ، کوفہ والوں تم بھی آ جاؤ، بصرہ والوں تم بھی آ جاؤ، سب کو جمع کر لیا۔ جی یہ باطل کی گھبراہٹ بے شک، اور حقانیت یہ تھی۔ امام حسین فرما رہے ہیں تمہیں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ، تمہیں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ، تمہیں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ، تمہیں جانا ہے تم بھی۔ بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ گئے مگر جو پکے حسینی تھے وہ لگے رہے نہیں، جی بلا تشبیہ و بلا تمثیل، انہی کے نائب، انہی کے جانشین، سبحان اللہ، انہی کا پیغام پہنچانے والے شیر ہندوستان ہیں، معصوم ملت ہیں، ناصر ملت ہیں۔ ادھر کہا جا رہا ہے آؤ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم اہل بیت کی گستاخی کی ہے، تم نے سیدہ کی گستاخی کی، کوئی بات نہیں تم بھی آ جاؤ، مولا کائنات کی زیادت کا انکار کیا ہے، کوئی بات نہیں تم بھی آ جاؤ، کربلا کے واقعے کو جھوٹا کہا ہے، کوئی بات نہیں تم بھی آ جاؤ، معاذ اللہ، صحابہ کو خاطی لکھا، کوئی بات نہیں، بھیڑ اکٹھا کر رہا ہے۔ شیر ہندوستان نے مریدوں سے فرمایا تمہیں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ، خلفاء سے کہا تمہیں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ، قریبیوں سے کہا تمہیں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ، سیٹھیوں سے کہا تمہیں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ، مدرسے والوں سے کہا تمہیں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ، پیروں سے کہا تمہیں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ، مدرسے والوں سے کہا، خانقاہ والوں سے کہا تمہیں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ۔ ہمیں کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، ہمیں تو علی کا ساتھ چاہیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ